الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرۃ ھم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں اذان سحر پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے عقیدہ آخرت کے معاشرتی اثرات۔ آج کا ہمارا موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی عقائد پر استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مقدسہ کا ایک مخصوص حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومنوں کی یہ صفت اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت یہ ضروریات دین میں شامل ہے۔ جس طرح اللہ جل جلالہ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے، جس طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا، صدق دل سے ماننا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ ضروریات دین میں داخل ہے۔ جس طرح قرآن مجید برہان رشید کو اللہ جل جلالہ کی آخری کتاب ماننا یہ ضروریات دین میں داخل ہے۔ فرشتوں کو ماننا، فرشتوں پر ایمان یہ ضروریات دین میں داخل ہے۔ تو جس طرح یہ ساری چیزیں یہ ضروریات دین میں داخل ہیں کہ کسی ایک چیز کا انکار بھی معاذ اللہ بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے اور وہ مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ بالکل اسی طرح اہل اسلام کے نزدیک عقیدہ آخرت بھی ضروریات دین میں داخل ہے، اور عقیدہ آخرت کا انکار کرنا معاذ اللہ یہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اور وہ شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا جو عقیدہ آخرت کا انکار کرے۔ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات بینات، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعدد فرامین عقیدہ آخرت پر دلالت کرنے کے اعتبار سے موجود ہیں، اور انہی تصریحات اور نصوص میں سے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ عقیدہ آخرت یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور عطا کرنی ہے، اور اس زندگی میں ہم نے اس زندگی کا امتحان دینا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی یا ناکامی کی صورت میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے جزا اور سزا کے ملنے کا عقیدہ رکھنا، جزا کی صورت میں جنت اور سزا کی صورت میں جہنم کا مقدر ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان پر ایمان رکھنا، یہ عقیدہ آخرت کے ہی سارے پہلو ہیں اور عقیدہ آخرت کے ہی سارے متعلقات ہیں۔ اور ایک بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اس اخروی زندگی کے بارے میں، برزخی زندگی کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں، جزا سزا کے جو کنسیپٹس قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جن کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس پر صدق دل سے ایمان لائے اور اسی عقیدے کا حامل بنے۔ اور یہ عقیدہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ یہ ضروریات دین میں داخل اور ایمان کے لیے ضروری اور بنیادی عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ آخرت کیا ہے؟ اس کا الحمدللہ جو نظریہ ہے ہم اس کو بھی واضح کر چکے کہ یہ زندگی جو اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، اس میں ہم جن عقیدوں کے حامل بنے اور کس چیز کا ہم نے اعتقادی اعتبار سے انکار کیا، یا عملی طور پر ہم نے زندگی کیسے گزاری، اللہ جل جلالہ کے احکامات پر ہم نے کتنا عمل کیا، کتنا احکامات خداوندی کو ہم نے معاذ اللہ پس پشت ڈالا۔ گویا کہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جتنے بھی احکام خداوندی تھے ہم نے کتنا ان پر عمل کیا،
اور کتنا اس سے معاذ اللہ عملی طور پر انحراف کیا، تو یہ سارا جانچ پڑتال اور یہ سارا امتحان جو قیامت میں ہم سے ہونا ہے، آخرت میں ہم سے ہونا ہے، تو اس امتحان کے بارے میں عقیدہ رکھنا اور ناکامی کی صورت میں جہنم اور کامیابی کی صورت میں جنت میں داخلہ، تو یہ سارے کے سارے عقیدہ آخرت کے متعلقات ہیں۔ ہمارا چونکہ آج کا موضوع ہے عقیدہ آخرت کے معاشرتی اثرات۔ اب معاشرہ جو ہے یہ ایک اجتماعی زندگی کا نام ہے، جہاں بہت سارے لوگ اجتماعی طور پر زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی آج اگر ہم معاشرتی اعتبار سے زندگی کا جائزہ لیں تو ہم جہاں رہتے ہیں تو گھر کے اندر بھی اکیلے نہیں رہتے، گھر کے دیگر افراد ہیں۔ پھر ہم جس محلے میں رہتے ہیں تو اس محلے میں صرف ہمارا گھر نہیں بلکہ محلے کا اطلاق ہی طبی ہے کہ وہاں پوری سوسائٹی ہے، وہاں اور بھی بہت سارے لوگ آباد ہیں، سینکڑوں کی صورت میں، لاکھوں کی صورت میں۔ تو یہ مجموعی طور پر جو ایک اجتماعی زندگی کا تصور ہے، یہ ایک معاشرتی زندگی ہے کہ جہاں مل کے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مل کر رہنا یہ ایک ایسی زندگی میں اپنے آپ کو رکھنا ہے اور ایسی زندگی میں ہم نے اپنے شب و روز کو گزارنا ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض بھی شریعت مطہرہ نے ہم پر لاگو کیے ہیں، اور شریعت مطہرہ سے ہٹ کے دیگر جتنے بھی دنیا بھر کے مذاہب ہیں، جتنی بھی اقوام عالم ہیں، انہوں نے بھی زندگی گزارنے کے اعتبار سے معاشرتی کچھ اصول وضع کیے ہیں، ایک دوسرے کے کچھ حقوق انہوں نے بھی متعین کیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جس وقت ان حقوق کو پامال کیا جاتا ہے تو معاشرے میں اعتدال برقرار نہیں رہتا، ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب اسلامی اعتبار سے بھی کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرز پہ زندگی کے معاشرے کے دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنی بھی اقوام عالم دنیا میں آباد ہیں تو سب کے ہاں قتل یہ جرم ہے۔ اب یہ کہ جو اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سزا ملتی ہے۔ ہر گویا کہ قانون کے اندر سزاؤں کا تعین الگ ہے اور الگ الگ سزاؤں کا دار و مدار ہے، اور الگ الگ اس حوالے سے جو ہے نا وہ سزاؤں کا تعین ہے۔ ہمارے دین اسلام میں بھی قتل کی سزا کو مقرر کیا گیا، اور دنیا میں جتنے بھی قوانین سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے لاگو ہیں تو ہر جگہ پر اس جرم کی سزا موجود ہے۔ اب اگر یہ جرم کرنے پر سزا نہ ہو تو یقیناً معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ ہو جائے، ہر بندہ قاتل بن جائے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے، تو اب نتیجتاً کیا ہوگا کہ معاشرہ اپنا اعتدال برقرار نہ رکھ سکے۔ تو اب یہ جزا اور سزا کا جو کنسپٹ ہوتا ہے یہ معاشرے میں اعتدال رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر عقیدہ آخرت کو معاذ اللہ مسخ کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر جو اعتدال ہے یہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں جو اسلام کے ماننے والے، اسلام کے چاہنے والے، وہ عقیدہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، تبھی تو وہ کسی بھی مسلمان کو معاذ اللہ ناحق قتل کرنے سے پہلے وہ عقیدہ آخرت کی جانب ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے، ضمیر انہیں جھنجھوڑتا ہے، اور وہ اس گنہونے جرم سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ ایک بہت بڑے جرم سے وہ پاک رہتا ہے۔ اسی طرز پہ چوری کے معاملات، ڈکیتیوں کے معاملات، اب اگرچہ ہر قانون میں اور ہر ملک میں اس حوالے سے سزائیں موجود ہیں، دین اسلام نے بھی سزائیں رکھی ہیں۔ اب چوری کرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں چوری کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی۔ اب اگر چور کی کوئی سزا نہ ہو، ڈکیت کی کوئی سزا نہ ہو، قاتل کی کوئی سزا نہ ہو، یا دیگر جتنے بھی معاشرتی جرائم ہیں جو ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، اب ان جرائم کی اگر سزائیں نہ ہوں تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ معاشرے میں افراتفری ہوگی، معاشرے میں بگاڑ بڑھے گا، اس لیے کہ مجرم کو پتہ ہوگا میں جو مرضی کرتا پھروں، میں دندناتا پھروں، میں قتل کروں، میں چوری کروں، میں ڈکیتی کروں، میں ایک دوسرے کے حق کو غصب کروں، مجھ پر کسی جرم کا اطلاق نہیں ہوگا، مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو جہاں سزا کا کنسپٹ نہ ہو تو وہاں پر معاشرے میں اعتدال برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ جو معاشرتی نظام قائم کیا ہے، تو اس معاشرتی نظام کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اگرچہ وہ اسباب کا محتاج نہیں، مگر اس نے پھر بھی اسباب متعین فرمائے ہیں۔ اگر عقیدہ آخرت پہ ایمان نہ ہو،
اگر جزا اور سزا کا کنسپٹ بالکل نکال دیا جائے تو پھر تو کسی بھی معاشرے کے اندر اعتدال برقرار نہیں رہ سکتا، اور پھر تو ہر بندہ اپنی من مانتی کے مطابق زندگی گزارے، پھر تو کیا ہو، مظلوم کو تو گویا کہ زندگی گزارنے کا حق ہی حاصل نہ ہو، اور ظالم دندناتا پھرے، وہ جرائم کا ارتکاب کرتا پھرے اور وہ جیسے مرضی زندگی گزارے۔ یہ عقیدہ آخرت ہے جو اسے بھی خوف خدا دلاتا ہے اور اسے بھی جرم سے باز ہونے کا جذبہ فراہم کرتا ہے، اور ظالم کو اور ہر طرح کے معاشرے میں بگاڑ کرنے والے لوگوں کو گویا کہ شریعت مطہرہ کے اسی عقیدہ آخرت کے تصور نے نکیل ڈال رکھی ہے اور اسے جرم سے باز کیے ہوئے ہے۔ تو عقیدہ آخرت کے یہ ہے معاشرتی اثرات۔ اگر عقیدہ آخرت کا انکار کر دیا جائے تو معاشرہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا، معاشرہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا، اس میں عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہو سکتا، اس میں قانون کی پاسداری نہیں ہو سکتی اگر عقیدہ آخرت کے کنسپٹ کو نکال دیا جائے اور عقیدہ آخرت کو معاذ اللہ مسخ کر دیا جائے، اس کا انکار کر دیا جائے۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر دور حاضر کے ان نام نہاد دانشوروں کو، ان سکالرز کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے معاذ اللہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے مسلمات اور اسلامی عقائد کو مسخ کرنے کا دھندا شروع کیا ہوا ہے، اور بالخصوص تعلیمی اداروں کے اعتبار سے کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر آج یہ لا دینیت کا اور اسلامی عقائد کو مسخ کرنے کا معاذ اللہ فتنہ بڑے عروج پر ہے۔ ہم وطن عزیز کے اندر جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جتنے بھی تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں، ہم انہیں بھی اس حوالے سے متنبہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں اور انہیں یہ واضح پیغام دیتے ہیں کہ یہ لا دینیت کا جو پیغام اور نسل نو کے اسلامی عقائد کو مسخ کرنے کا جو دھندا کیا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے، اور جتنے بھی اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ در حقیقت وہ معاشرے کے امن کو برباد کرنے والے ہیں، وہ معاشرے کے اندر اعتدال کو ختم کرنے والے ہیں، وہ ملک میں افراتفری کے خواہاں ہیں، اور وہ ملک کے اندر بگاڑ کو اور ملک کے اندر خون ریزی کو اور ملک کے اندر معاشرتی برائیوں اور معاشرتی وارداتوں کو وہ عام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ آخرت ہے جو اس ملک کے امن کا ضامن ہے، جو اس ملک کی ترقی کا ضامن ہے، جو اس ملک کے اندر معاشرتی اعتدال کا ضامن ہے، جو اس ملک کے اندر ہر طرح کے معاشرتی بگاڑ کی روک تھام کے لیے عقیدہ آخرت پہ کامل ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے تو اللہ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کافی ہیں۔ جب اللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمارے لیے عقیدہ آخرت کے اعتبار سے موجود ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے عقیدہ آخرت پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور زندگی کے ہر عمل سے پہلے ہم اس کے آخرت کے جو انجام پر ایک نگاہ لازمی ڈالیں۔ اگر ہم کچھ برا کرنے والے ہیں، عقیدہ آخرت ہمیں اس برائی سے بچانے میں معاون ثابت ہوگا۔ اگر ہم نے کچھ اچھا کرنے کا ارادہ کیا ہے تو عقیدہ آخرت ہمیں مزید اس اچھائی میں پہل کرنے کی ترغیب دلائے گا کہ تم یہ عمل کرو، تمہیں یہ عمل رب کی بارگاہ سے جزا دلوائے گا، رب کی بارگاہ سے تم اس عمل کو کرنے پر انعام و اکرام پاؤ گے۔ تو نتیجتاً اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ آخرت جتنا مستحکم ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، تو معاشرے میں اتنا ہی انشاءاللہ استحکام آئے گا اور معاشرہ ہر طرح کی معاشرتی برائیوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور دیگر جتنے بھی ضروریات دین ہیں ان کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت پر بھی کامل یقین و ایمان اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔